بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شائگان خان دورانی۔ ناظرین، دنیا ایک بار پھر کشیدگی کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کی ایران کو دھمکیاں، افغانستان کی غیر یقینی صورتحال، بھارت کی مبینہ مداخلت اور خطے میں بڑھتا ہوا عدم استحکام، ان حالات میں سوال یہ ہے کیا خطے کا امن خطرے میں ہے؟ کیا اس کے اثرات براہ راست پاکستان اور بالخصوص بلوچستان پر پڑ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی کمزور معیشت، بلوچستان کی درینہ مسائل اور سیکورٹی خدشات و وفاقی پالیسیوں پر۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے سینئر سیاستدان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور بہت ہی قد آور شخصیت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے صوبائی وزیر برائے پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ اور واسا سردار عبدالرحمان کھتران۔ سردار صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کب، کیوں اور کس پارٹی سے کیا، اور آپ نے اپنے قبیلے کی باغ دوڑ کب سنبھالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورانی صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں لیا ہے۔ جیسے وہ فلمی اداکاریں کہتی ہے کہ بچپن سے ہی ہمیں شوق تھا اداکاری کا اور پھر اداکارہ بن گئے، تو ہمارا گھرانہ چونکہ صدیوں سے بحیثیت سردار اور پھر سیاست میں، تو ہم نے جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے سے لوگوں کی خدمت کرنا، لیکن پراپر جو فیلڈ میں آیا تو میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے بحیثیت سردار قبیلے کی باغ ڈور بھی سنبھالی اور بحیثیت سیاستدان پھر میں ان ہوا ہوں۔ یہ والد صاحب فوت ہوئے 92 میں، 93 کا الیکشن پہلا میں نے لڑا، 93 سے 96 تک جو تھا وہ ایک الیکشن میں ہار گیا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ آج دن تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میری قوم کا جو ہے نا مجھ پہ اعتماد ہے کہ میں الیکشن لڑتا ہوا آ رہا ہوں، اور ہمیشہ صبح الیکشن، چاہے میں جیل میں تھا تو میں نے اپنی بیگم کو، جو میری بڑی بیگم تھی جس کا تعلق پنجاب سے ہے، اس کو جنرل الیکشن میں 2 دفعہ لڑا ہے، کیونکہ مشرف نے مجھے 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا نیب کیسز بنا کے، اور مجھے کوئی 33 سال سزا کر دی تھی تو مشرف رجیم میں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی بیگم کو 2 دفعہ الیکشن لڑایا اور الحمدللہ میری قوم نے جیسے مجھ پر اعتماد کرتے تھے میری بڑی بیگم پر اعتماد کیا اور وہ بھاری اکثریت سے جیتتی رہی۔ اس کے بعد میری 10 سال کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہوئی، اس کے بعد آج دن تک قوم مجھ پر اعتماد کر رہی ہے اور میں الیکشن لڑتا ہوا رہا ہوں۔ بیسیکلی ہمارا گھرانہ بچپن میرے تایا سے لے کر ہم مسلم لیگر ہیں۔ اس زمانے میں جب قائد اعظم صاحب پاکستان کی تحریک کا سلسلہ کر رہا تھا، 40s اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، تو علی گڑھ میں میرے تایا سردار محمد انور جان پڑھتے تھے اور انہوں نے وہاں پہ ایک سکھ آیا، ان کی تصویر کی بے حرمتی کی تو اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، وہ چاقو مارتا رہا، یہ مکے مارتا رہا، دونوں مطلب قریب المرگ ہو گئے۔ بلکہ ہمارے دادا کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا مر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو زندگی دے دی، اس کے سارے بازو کے گوشت وہ اڑ گئے تھے، وہ جو سکھ نے چاقو مارے تھے۔ تو مسلم لیگ کا ہمارا اس زمانے سے تعلق ہے۔ پھر میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ میں رہا ہوں۔ پھر درمیان میں میں ایک دفعہ جمہوری وطن پارٹی، جو کہ میرے رشتہ دار بھی تھے نواب محمد اکبر خان بگٹی، میں ان کی پارٹی میں میرے والد صاحب نے جوائن کیا، پھر مجھے بھی ایک ٹین اوور میں ان کے 17۔ اس کے بعد پھر جب مجھے اس نے ڈاکٹر مالک نے جیل کر دی تو میں جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ تو نہیں تھا، میں اپنی حیثیت سے لڑا، لیکن میں وابستہ رہا ایک 10 اوور بلوچستان سے۔ باقی میرا تھرو آؤٹ جو جہاں پہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ میرا خاندان، میرا قبیلہ پرو اسٹیبلشمنٹ، پرو پاکستانی رہا ہے، حالانکہ ہمارے آس پاس ریڈ زون ہے، ایک طرف ڈیرہ بگٹی ہے اور ایک طرف کولو مری ہے، کیونکہ ہمیشہ انسرجنسی میں رہے، لیکن الحمدللہ آج تک ایک کھیتران بھی کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا ہے کہ اس نے اس ملک کے خلاف یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا ہو یا کوئی تحریک چلی ہو یا کوئی پہاڑوں پہ گیا ہو۔ تو میرا سیاسی کیریئر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آج دن تک الحمدللہ جاری ساری ہے۔
माशाल्लाह सर, आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेगेसी है, और जिस तरह आपने बताया कि आपकी बेगम मोहतरमा भी 2 दफ़ा बलूचिस्तान से मुंतखब हुई हैं, जबकि वहाँ पे ये तासुर है कि पंजाब के लोगों को वहाँ पे ज़्यादा ना इज़्ज़त दी जाती है और उनके साथ सलूक भी अच्छा नहीं किया जाता। लेकिन जिस तरह आप ये प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि आपकी सीट के ऊपर आपकी बेगम 2 दफ़ा बल्कि मुंतखब हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सरदार साहब, इस टाइम मैं आना चाहूँगा मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और आलमी जो इस टाइम दुनिया के अंदर खबरें चल रही है उसके ऊपर बात करूँगा। सर, अमरीका और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, और इस टाइम पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के भी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। आप क्या समझते हैं कि इन ताल्लुकात की वजह से बलूचिस्तान के अंदर खतरात पैदा हो सकते हैं? ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इससे किस हद तक खतरात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे बलूचिस्तान के अंदर? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि इस वक्त अमेरिका और ईरान की जो है ना जौहरी प्रोग्राम और दूसरे बहुत सारे इश्यूज पे बहुत ज़्यादा मुखालफत, बल्कि मुमकिन है कि 2026 में हम समझते हैं कि जिस हालत में ट्रंप जा रहा है तो शायद ईरान पे हमला हो, मतलब उसकी फौजी तनसीबात नहीं बल्कि दूसरों पर, और जिस तरीके से अमेरिका प्रमोट कर रहा है पुरानी ईरान की वो जो बादशाहत को, तो हम समझते हैं कि एक न एक दिन ये कदम होगा। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान से जो हमारी सरजमीन पर मुदाखलत या ये जो फितनतुल खवारिज हैं वो आगे कर रहे हैं, अफगानिस्तान जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है उसके साथ मिलके हमारी पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, अंदरूनी तौर पे तोड़ने के लिए तो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है, तो उसका डायरेक्ट असर जो है ना 2 सूबों पर पड़ रहा है, KPK और बलूचिस्तान। क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान को अफगानिस्तान की इसी तरीके से हिंदुस्तान की मदद मुहैया है, और फिर वो उस सरजमीन को जो आपका आधा पाकिस्तान है वहाँ पे उसको डिस्टेबलाइज करके वहाँ के लोगों को तरक्की के राह से हटा के वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, और उसकी मिसालें आपके सामने हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ हवालों से कहीं पे BLA ये जो तंजीमें हैं जो मैं इनको तो फितनतुल हिंदुस्तान कहूँगा, ये जिस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, तरक्की की राह में रुकावट है, तो बिलामाला ये जो हालात हैं इनका ज़्यादा असर हमारे बलूचिस्तान पर पड़ रहा है और KP पर पड़ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मरकज़ी हुकूमत, और फिर मैं तो क्रेडिट दूंगा जो हमारे इस वक्त बेहतरीन पॉलिसी दे रहे हैं फील्ड मार्शल साहब, जिस तरीके से उसने हिंदुस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, जिस तरीके से उसको हम हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं तौबे निकाली, तौबा को जमा होती है तौबे निकाली, तो उनकी जो कायदाना सलाहियत है उससे इंशाअल्लाह इनका जो अज़ाइम है हमेशा नाकाम रहेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि बलूचिस्तान पे बहुत ज़्यादा असर आता है। बलूचिस्तान में वो उनके प्लस जो ये फितनतुल हिंदुस्तान है, इनके मुंह को भेड़िए की तरह खून लग गया है, रोडों से, सरकारी दफातर से, कोयले की माइन से, इन जिस तरीके से बंदूक के जोर पे ये बता लेते हैं, तो अब वो पटरी से उतर चुके हैं। उनको 2 किस्म की सपोर्ट है, एक तो हमारे जो दुश्मन है उनकी तरफ से है, दूसरा उनका जो शख्स 20,000 40,000 नहीं कमा सकता था, आज उसकी जेब में 5-10 लाख रुपए ऐसे पड़े होते हैं जैसे वो आपकी जेब में रेवड़ियां हो। तो दोनों तरफ से उनको जो है ना इंसेंटिव मिल रहा है, और वो जो है ना गरीब मजदूरों को कत्ल करना और लोगों के गाड़ियों को, मकामी लोगों की गाड़ियों को जलाना, इसी तरीके से आपकी मुसाफिरों को बसों से उतार के। अब आपने कहा ना कि जी आपने मिसाल कायम की, बिल्कुल, चूंकि मेरी बड़ी बीवी का ताल्लुक पंजाब से है तो मैंने जानबूझकर तासुर देने के लिए कि बलूचिस्तान में हर जगह ये इतने असरअंदाज नहीं है। 2 दफ़ा वो MPA बनी, अल्हम्दुलिल्लाह जनरल इलेक्शन लड़के आई है, और एक तो खातून फिर पंजाबी, ये एक अजीब बहुत बड़ी बात है सर। तो इसी तरीके से मैंने आज तक अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह इन शायद बाकी इलाकों को मैं नहीं कह सकता हूँ कि कहाँ से बतापोरी होती है या नहीं, लेकिन इनको मैंने लोहे के चने चबवाए हैं कि बारखान से इनको, मेरा जो हल्का है जिला बारखान है,
اس سے 1 روپے کی بھی بھتہ خوری نہیں ہوتی ہے، نہ میں نے کرنے دی ہے، نہ میں نے انہوں نے میرے 2-3 ٹاوروں کو نقصان پہنچایا یو فون کے، لیکن ان کا ان کے ساتھ وہ حشر ہوا کہ انشاءاللہ ابھی وہاں سے بارکھان سے کہیں کراس کرتے ہوئے بھی 50 دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ روٹ ہم استعمال کریں یا نہ کریں. تو الحمدللہ میں اپنے یہاں کانسٹیٹوئنسی میں تو الحمدللہ میں کامیاب ہوں، ان کے دانت پھٹے کر دیے میں نے، اور باقی بلوچستان میں بھی انشاءاللہ. لیکن وہ ایک چیز آڑے آ جاتی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریاست کوئی جس طریقے سے ابھی تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے، یہ آپریشن اگر بلوچستان میں 1-2 مہینے کے لیے بھی ہو جائے، یہ جو گندے علاقے ہیں جہاں پہ یہ واردات کرتے ہیں یا یہ بھتہ خوری کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کا ہمیشہ کے لیے کلا کما ہو جائے گا. لیکن ریاست پھر بیٹھ کے بلوچستان کے حوالے سے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ریاست ماں کا رول ادا کرتی ہے، تو وہ بچہ ہے، بگڑا بچہ ہے، بگڑے بچے کو تھوڑا سا وہ پھر آسرا کر جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں، وہ زبان سے اگر نہیں سمجھتے تو ایک سٹیج پہ آ کے اس کے منہ پہ آپ نے 2 تھپڑیں مارنی ہے تو وہ سیدھا ہوگا، ادروائز پھر وہ اور گندا ہوتا جائے گا، اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، میری جو بھی میٹنگ ہوتی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ صورتحال ہے بلوچستان کی. تو سردار صاحب بیسکلی آپ اس چیز کو انڈورس کریں کہ آپریشنز ہونے چاہیے بلوچستان کے اندر، نہ کہ مکالمہ ہونا چاہیے. میں 100% میں نے ہمیشہ میری فیلڈ مارشل سے جو میٹنگ ہوئی ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ انٹریکشن ہوئی ہے، جتنے وزیر اعظم سے ہوئی ہے یا وفاقی لیول پہ ہوئی ہے یا صوبائی لیول پہ ہوئی ہے، میں کابینہ کا حصہ ہوں، میں نے ہمیشہ کہا کہ نہیں کوئی مذاکرات. آپ دیکھیں مذاکرات کیا کہیں گے، وہ آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے بیرونی آقاؤں کے کہنے پر، وہ پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو زبردستی شامل کیا گیا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے. اب آپ ایک گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اس گھر کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو پھر میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ کیا مذاکرات کروں کہ جی آپ اس گھر میں رہیں، صوفے پر بیٹھے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے ہیں یا نیچے زمین پر بیٹھے ہیں، یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. وہ کہتا ہے جی ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. کون سا پاکستان کیا ہے؟ آپ ان کے بڑوں کی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے الفاظ ہی یہی ہیں کہ پاکستان کیا ہے. زبردستی انہوں نے جو ہے نا بلوچستان کو پاکستان کی اس میں ضم کیا ہے زبردستی گن پوائنٹ پہ، اور ہم گن پوائنٹ پہ ابھی لے کے دکھائیں گے. اب وہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہے، اب وہ پیٹ کی گن چلا رہے ہیں. کروڑوں اربوں روپے تیل کی سمگلنگ ابھی الحمدللہ فیلڈ مارشل کے حکم سے جو لا انفورسنگ ایجنسیز نے بہت زیادہ کنٹرول کر لیا. یہ تیل کی سمگلنگ وغیرہ اس کا زیادہ پیسہ ان کو چلا جاتا تھا، اسی سے اسلحہ خرید رہے تھے، اسی سے بارود خرید رہے تھے، اسی سے ڈرون خرید رہے ہیں، انہی سے نائٹ ویژن خرید رہے ہیں. اسی طریقے سے جو مائنز سے ان کو سرے عام جناح روڈ پہ، کوئٹہ کی جناح روڈ پہ یہ آ کے بتا لے جاتے تھے. تو وہ یہ چیزیں ان کو 2 طریقے سے کہ ایک وہ وہاں پہ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ان کو وہ ہمارے جو ازلی دشمن ہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو ہے نا اب وہ ایک گھر میں جس نے جا کے کدال چلانی تھی، وہ اس کی جیب میں آپ ایٹ اے ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سے 3 لاکھ روپے وہ ایسے لے کے پھرتا ہے جیسے یہ جو ہے نا اس کی کوئی 1 گھنٹے کی کمائی ہو. اور ایسے 1 گھنٹے کی کمائی ہے. انہوں نے ایک مائن اونر کو دھمکی دینی ہے کہ جی اتنے لاکھ مہینے کے پہنچاؤ. اگر نہیں پہنچاتا ہے جا کے اس کے 2 مزدوروں کو مار دیتے ہیں، یا جا کے ایک راکٹ مار دیں گے، اس کی آلج بند ہو جائے گی. یا اس کی جو گاڑی جا رہی ہے 5-6 کروڑ کی گاڑی ہے، اچھا ایک گاڑی جلا دی تو وہ تو آسانی سے کہے گا یار پر یہ میں اپنی 6 کروڑ کی گاڑی بچانے کے لیے چلو 2 لاکھ روپے مہینے کے ایک آلج کے دیتا ہوں. تو ہزاروں آلج ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنے کروڑ کتنے ارب روپے ان کو منتھلی جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کل میری ڈسکشن ہو رہی تھی کے پی میں جو طالبان ہیں، جو فتنۃ الخوارج ہے، وہ روڈ پہ کنٹریکٹر آیا میرے پاس، کہتا ہے میرا کام تھا 6 کروڑ کا کام تھا، تو میں نے 10% ان کو دیا. نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم مشینری جلائیں گے. آ کے انہوں نے میری ایک چھوٹی سی مشینری جلا کے مجھے کہا کہ یہ تمہارے لیے ٹوکن ہے، نہیں تو ہم تمہاری مشینری کہتے ہیں میں نے دے رہے ہیں. تو وہاں پہ وہ فتنۃ الخوارج لے رہے ہیں، یہاں فتنۃ الہندوستان بلوچستان میں لے رہے ہیں. تو یہ بتا خور اور پیٹ پرست ہیں. یہ کیا آزادی کی بات کریں؟ کون سی آزادی؟ آزادی آپ آئیں پڑھیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ روڈیں بنانے نہیں دیتے ہمیں، کہتے ہیں جی روڈیں ہم نہیں بنانے دیں گے، ٹاور ہم نہیں چھوڑیں گے، بجلی کی ٹرانسمیشن لائنیں نہیں چھوڑیں گے، ڈیم ہم نہیں چھوڑیں گے، پہلے ہمیں پیسے دو. تو کون سی ہمارے ہمدرد ہیں؟ یہ تو اس صوبے کے، اس سرزمین کے دشمن ہیں.
یہ فتنۃ الہندوستان نہیں، یہ فتنۃ البلوچستان ہے، جو بلوچستان میں فتنہ پیدا کر کے بلوچستان کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. تو ان کا تو ایجنڈا ہی یہی ہے جناب. بالکل ٹھیک ہے سردار صاحب، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح افغانستان بھارت کے پروکسی کے طور پر کام کر رہا ہے، تو سر بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان کے اندر سرگرم دہشت گرد نیٹ ورکس بھارت کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو سر لیکن سوال یہ ہے کہ اگر شواہد ہیں تو عالمی سطح پر موثر ڈپلومیسی کیوں نہیں کی جا رہی؟ 100% شواہد. آپ تو حکومت لیول پہ کی بات کر رہے ہیں. جی میں اب اس وقت اسی موبائل پہ جو میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، اس میں میرے پاس ان کی وائس ہے. جی 100% میرے پاس وائس ہیں کہ وہ کیا ٹھیکیداروں کو فون کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتا پہنچاؤ، ہمیں اتنے پیسے پہنچاؤ، نہیں تو تمہاری ہم فلانی مچھلی کا نقصان کریں گے. میرے پاس ان کی ایک ریکارڈنگ ہے. جو میں ایک عام آدمی ہوں، ہماری ایجنسیاں تو الحمدللہ آئی تو جو دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، دنیا کی 10 پہلے 10 نمبر رینکنگ میں آ رہی. تو اس کے پاس کیا ثبوت نہیں ہوں گے؟ ہیں ثبوت، لیکن شاید ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ ان کو صحیح ان کا جو گھنونا چہرہ ہم نہیں دکھا پا رہے. جبکہ ہندوستان کا پروپیگنڈا آپ اس کے جو چینل دیکھیں، اس کا سوشل میڈیا دیکھیں، جو افغانستان کی، اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی دیوار پھلانگ کے آ رہا ہے. میرے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے، ساتھ والے گھر سے دیوار پھلانگ کے آئے، تو وہ اس گھر والا کہے کہ جی مجھے نہیں پتا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فتنہ تو خوارج یہاں زمین سے تو نہیں اگ رہے، یہی بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، یہاں پہ فتنے پیدا کرتے ہیں. یہی فتنۃ الہندوستان کے ثبوت کے طور پر ایران میں بھی ان کے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، افغانستان میں بھی بیٹھے ہیں. ڈاکٹر اللہ نظر کہاں پہ ہے؟ وہ دوسرا وہ جو تربت والا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو یہ دنیا کو پتہ ہے. لیکن یہ میں تسلیم کروں گا کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں ان کے گھنونے چہرے دنیا کو دکھانے چاہیے، وہ ہم نہیں دکھا پا رہے. بالکل صحیح ہے. لیکن سردار صاحب آپ یہ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہماری معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے بلوچستان، اس کو ہم تباہ کر دیں اور اس کے بعد ہم پوری دنیا کے اندر مشہور ہو جائیں کہ ہم نے، کیونکہ پاکستان سے بلوچستان کو ہم اس کو کمزور کرتے جا رہے ہیں؟ بالکل 100% یہی ان کا ایجنڈا ہے. عالمی طور پہ ان کا ایجنڈا ہے. میں اس کو تو لمبائی میں ڈسکس نہیں کروں گا کہ پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کہ ایٹمی قوت ہے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان کی ایک ڈسپلن فوج ہے جو پوری دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر پہ ہے. تو وہ کب چاہیں گے کہ ایک مسلم ریاست اتنی مضبوط ہو؟ تو وہ تو مختلف حوالوں سے اس کو ڈسٹیبلائز کریں گے. اب دیکھیں بلوچستان تو مالا مال ہے، آپ کی گیس ادھر ہے، آپ کے معدنیات دنیا کے وہاں پہ ہیں، آپ کے دنیا کے بہترین ساحل وہاں پہ ہے. گوادر ہی اگر فل فلیج وہ سسٹم میں آ جاتا ہے تو بلوچستان تو دبئی اور یہ اور قطر اور ان کو تو آپ بھول جائیں گے. لوگ تو ادھر پاگلوں کی طرح آئیں گے. وہ صرف اس کو کہ لوگ ہمیشہ بلوچستان کے غربت میں رہیں، پسماندہ رہیں اور پاکستان کی معیشت ترقی نہ کرے، جس کا بڑا حصہ بلوچستان سے شروع ہوتا ہے. تو وہ اسی لیے بلوچستان پہ عالمی طور پہ یہ توجہ ہے کہ اس کو جتنا ڈسٹیبلائز کر سکتے ہیں بلوچستان کے لیول پر. اور ہم بلوچیت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہی ہم اپنی ٹانگیں خود کاٹ رہے ہیں. یہی بلوچ سرمچار کون ہے؟ یہی اسی سرزمین کے ہیں. اچھا وہ اپنی سرزمین کے دشمن ہے. بلوچستان اگر ترقی کر جاتا ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی فلانا نظام فرسودہ ہے، فلانا یہ ہے، آٹومیٹک بلوچستان کو چھوڑ دینا، ترقی کرنے دیں. ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں یہی بی ایل اے کہتا ہے جی سرداری نظام کے خلاف، اور بیٹھے ہیں جو ہے نا وہ غریبوں پر جو ہے نا ظلم کرتے ہوئے. تو سرداروں نے کب غریبوں پر ظلم کیا؟ ظلم تو تم لوگ کر رہے ہو. پھر ادھر سے کہتے ہو کہ سرداری نظام کو ہم ختم کریں گے، ہم پتہ نہیں پھلانے کو لائیں گے. یہ تو سارے یہ وہ زبان کینچی کی طرح چلتی ہے جس کی، تو وہ جو ہے نا آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس ملک میں بھی یہی حال آپ کی سیاست میں دیکھیں کہ جس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، جس کو 4 کتابوں سے جو ہے نا 4 لائنیں چرا کے بڑے ہائی لیول پہ بولتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو قابل ہے. کبھی اس کو وزیر اعظم کی شکل میں لے آتے ہیں، تو کبھی وزیر اعلیٰ کی شکل میں لے آتے ہیں، تو کبھی وزیر داخلہ کی وفاقی وزیر داخلہ کی شکل میں لے آتے ہیں. اب ان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کیا ہے وہ. ٹھیک ہے.
اچھا سردار صاحب، ذرا میں اب دوسرے معاملے پہ آؤں گا. لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے وہ بین الاقوامی کی سطح پر پاکستان کے لیے ایک سوال نشان بن چکا ہے. صوبائی حکومت اس معاملے پر مرکز سے کتنی سنجیدگی سے بات کر رہی ہے؟ دیکھیں، لاپتہ افراد کا جہاں تک سوال ہے، آپ امریکہ کا دیکھیں، آپ انڈیا کا دیکھیں، کس ملک میں لاپتہ افراد نہیں ہیں، لیکن جو تعدادیں یہ گھر، کوئی پہاڑ پہ بیٹھا ہے بھی وہ لاپتہ ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے بھی لاپتہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے پاس پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ کا محکمہ، میں واسا کے والمینو کا میں فزیکل کرا رہا تھا. آپ یقین کریں کہ جب اس کی فزیکل ہم نے چیکنگ شروع کی تو وال میں 2 سے 3 گریڈ کا آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ 1 گریڈ سے لے کر 3 گریڈ تک ہوتا ہے. تو صورتحال یہ تھی کہ جو کروزر میرے پاس نہیں ہے، کلف لگے کپڑے اور ایل وی کے جوتے پہنے، صاحب چیکنگ کے لیے آیا تو وہ جو ہمارا ایم ڈی تھا کھڑا ہو گیا صاحب کو سلام کرنے کے لیے. تو کہا جی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا جی میں اپنی ویریفیکیشن کرانے آ رہا ہوں. اس نے کہا آپ کیا ہیں؟ اس نے کہا والمین. اچھا وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا کہ یہ جو لینڈ کروزر ہے کروڑوں روپے کی، اس کے ایل وی کے جوتے تھے 2-3-4 لاکھ روپے کے، اور اس کے اب وہ والمین. تو یہی صورتحال باقی چیزوں کی ہے کہ یہ جو پراپر طریقے سے لاپتہ کے آئیں، ہم کہتے ہیں لاپتہ آئیں، ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ آؤ بیٹھو جی، آپ اپنی لسٹ دو کہ تم کتنے خود سے لاپتہ ہو، اور ہم اپنی لسٹ دیں گے کہ جو اس ملک کے دشمن ہیں یا یہ ہیں ہماری. ابھی تو وہ لاپتہ والا سسٹم ہی ختم ہو گیا، قانون سازی ہو گئی، اس کو پیش کر رہے ہیں اور ان کے مرکز بن گئے ہیں، سارا سلسلہ بن گیا. تو یہ ایک ایشو ہے. ایک ایشو پہ آپ نے بات کرنی ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہوگا تو آپ کس پہ بات کریں گے؟ آپ نے یہ لاپتہ افراد کا ایک ایشو بنایا ہوا ہے کہ جی جو بھی ایک پارٹی ہے اپنے کو کہتی تو قومی پارٹی ہے، اور جی لاپتہ افراد. اور بھائی لاپتہ افراد تو جو یہ آپ کے جعفر ایکسپریس میں جو مارے گئے ہیں دہشت گرد، ان کی لاشیں یہ مارنگ نہیں اسپتال سے زبردستی اٹھانے آ گئی، وہ دہشت گرد تھے. اچھا ان کو لاپتہ افراد کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. لاپتہ تو ریاست کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ریاست نے بھیجا کہ جا کے جعفر ایکسپریس کو جو ہے نا آپ کڈنیپ کرو، یرغمال بناؤ اور غریب مسافروں کا قتل عام کرو. تو یہ جو گھروں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ آج جو ان تنظیموں پہ بیٹھے ہیں ان کو یہ شو کر رہے ہیں لاپتہ افراد، اور ایک ایشو بنا رہا ہے جی ہم اتنے پوائنٹ پر بات کریں گے، لاپتہ افراد پہ بات کریں گے. بلوچستان کی ایک بڑا اس کی زبان بھی بہت تیز چلتی ہے، ایک لیڈر ہے، تو وہ ہمیشہ جی لاپتہ افراد، اور میں مرکز کے ساتھ بات کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. تو لاپتہ افراد کی تعداد تو بتائیں، صحیح تعداد ان کے پاس جتنے ہیں اور ریاست کے پاس جتنے ہیں، ہم ایکسچینج کرنے کو تیار ہیں ان کے ساتھ کہ یہ ریاست کے پاس ہے، یہ تم پہلے ان کو تو پروڈیوس کرو جو گھروں سے لے گئے، اور مارنگ کبھی ان کو لے جا رہی ہے پہاڑ پہ چھپا کے، اور وہ لاپتہ افراد کو کر رہی ہے، کبھی نیشنل پارٹی کر رہی ہے، کبھی کون کر رہا ہے، کبھی کون کر رہا ہے. تو یہ ایک ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ نے اس معاملے کے اوپر بڑی کلیئرٹی سے وضاحت دی ہے. جس طرح ابھی سردار صاحب آپ نے ذکر کیا کرپشن کا، کہ کرپشن بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اس ٹائم، لیکن سر اس ٹائم پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے، اور وہی اسی کی وجہ سے ہمارے ملک کی تباہی ہو رہی ہے. لیکن سر اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. چھوٹے لوگوں کے اوپر تو ہاتھ ڈالا جاتا ہے، لیکن جب بڑوں کے اوپر بات آتی ہے تو وہ صرف انکوائری کھیل کے اس معاملے کو ختم کر دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے اس پاکستان کے اندر کرپشن سے چھٹکارا ہو جائے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ابھی پچھلے چند دن پہلے دبئی میں تھا. ہم ایک بلڈنگ میں گئے تو پارکنگ پہ کھڑے تھے. اس نے کہا کہ جی میرا خیال ہے کوئی 60 یا 80 درہم. اچھا ہم نے اس کو سائڈ پہ نکالا کہ یار ہم 15 منٹ میں آ رہے ہیں، یہ 10 درہم لے لو. تو بھائی یہ بس تم اس کو شو ہی نہیں کرو. تو یہ دیکھیں کرپشن کس دنیا میں کہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کرپشن کو اگر آپ کرپشن سے پاک معاشرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معیشت کو بہتر بنانا ہوگا، معیشت کو اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہوگا. پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے جتنی بھی پارٹیاں ہیں ہم سب نے مل کر پاکستان کی خیر کی بات کرنی ہے. ابھی آپ پی ٹی آئی کی حالت دیکھیں، کبھی دھرنا ہے، کبھی یہ ہے. ابھی 8 فروری کو جی پہیا جام کریں گے. وہ بھائی پہیا جام جو ہوگا تو پاکستان کی معیشت پر اثر پڑے گا. معیشت پر جب اثر پڑتا ہے
پھر جب ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے پھر غیر جو یہ ہوتے ہیں انفیئر مین ہوتے ہیں وہاں شروع ہو جاتے ہیں. اور جتنا واویلا کیا جاتا ہے کہ کرپشن 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 یہ بھی ایک سیاسی نعرہ بن گیا ہے. پی ٹی آئی حکومت میں آتی ہے تو نواز لیگ اور پیپل پارٹی کرپٹ بن جاتے ہیں, نواز لیگ اور حکومت میں آتی ہے تو پی ٹی آئی کرپٹ بن جاتی ہے. یہ ایک سیاسی سلوگن بن گیا ہے. ایسا سچ دیکھیں, میں بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کا 1000 ارب کا بجٹ ہے جس میں 800 ارب نان ڈیولپمنٹ میں چلے جاتے ہیں. اب 200 ارب میں ڈیولپمنٹ 54% سے لے کر 57% آپ کا صوبہ جو ہے نا زمینی لحاظ سے ہے. تو آپ 200 ارب میں کیا ڈیولپمنٹ کریں گے؟ میں تو وہ کہوں گا کہ ننگی کیا نہائے گی کیا نچوڑے گی. تو آپ بلوچستان جی کرپشن پہ ٹاپ پہ جا رہے ہو. کرپشن کس چیز سے؟ آسمان سے پیسے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کون سی پیسوں سے کرپشن کر رہے ہیں؟ 200 ارب میں کتنی کرپشن ہوتی ہوگی, کتنی روڈیں بن رہی ہیں. میں اپنے علاقے کو کھولتا ہوں آپ کے سامنے, آپ کو دوران صاحب آپ بھی اسی سرزمین کے ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ میرے علاقے میں آ کے دیکھیں. روڈیں, ڈیم, واٹر سپلائیاں, بجلی کی ٹرانسمیشن, مختلف ترقیاتی اسکیمیں, اسپتال, کالج. تو آخر پیسہ وہاں پہ خرچ ہو رہا ہے. مجھ پہ بھی ایک پروگرام بن گیا جی, وہ اگر 40 کروڑ کے کام تھے, 40 ارب اس ایک پتہ نہیں بلوچستان کا ایک پتہ نہیں کون سا, آپ تو اس پہ توجہ نہیں دے رہے, میں نے اسمبلی میں بھی اٹھایا تھا یہ جی, اتنے ارب کھا گیا بھائی. تم اس کا ایک چوتھا یا 4% مجھے دے دو, باقی وہ ارب تم رکھ لو. اچھا. تو میں نے کہا کہ 1000 ارب کا بجٹ ہے, 800 ارب تو آپ کا نان ڈیولپمنٹ میں, جس میں ملازمین کی تنخواہیں ہیں, پینشن ہے, سیکٹریٹ چلنے ہیں, آپ کے ان کی گاڑیاں چلنی ہیں, اس میں چلا جاتا ہے. 200 ارب میں ابھی بلوچستان کیا کرپشن کرے گا کیا کہ اس کی سونے کی کانیں جو ہے نکلی ہوئی ہے اور وہاں سے سونا چرا رہے ہیں. تو یہ ایک جیسے ابھی پی ٹی آئی کہتی فارم 47 کی پیداوار جی ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. اور بھائی درجنوں کے حساب سے تو آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہو, کے پی میں آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں آپ کی اسمبلی میں نمائندگی ہے, سینٹ میں آپ قید اختلاف ہو, قومی اسمبلی میں آپ قید اختلاف ہو, تو پھر آپ کیسے منتخب ہوئے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی فارم 47 کی پیداوار ریزائن کرو, چھوڑو, جان چھوڑو اور نئے الیکشن میں جاؤ. تو یہ ابھی کیا ادھر سے کھا بھی رہے ہیں, روتے بھی جا رہے ہیں, کھاتے بھی جائیں گے, روتے بھی جائیں گے. وہ ٹماٹر اور مرچ والا قصہ ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین ادھر ٹائم ہوا ایک بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک.